اسرائیلی جو پلان تھا، مقاصد تھے، وہ بظاہر طور پر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہیتے شے کے کچھ لوگ جاں بحق بھی ہوئے ہیں لطاکیہ کے اندر کہ اساد ماسکو میں بیٹھ کر اس چیز کو مائکرو مینج کر رہا ہے۔ احمد الشرع جو پہلے الجولانی کہلاتے تھے، ان کی قیادت کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات پائے جا رہے ہیں۔ لو لیول بندہ جو ریلیز ہوا اپیرنٹلی باگرام ایئر بیس جیل سے، لیکن اب جب پریشر آ رہا ہے، دوبارہ ایک پینڈلم سوئنگ ہوا ہے۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ یہ پہلا ہفتہ ہے رمضان کا، اور بڑا سخت لگ رہا ہے آج کل، لیکن دعائیں ہوں گی اور امید ہوگی کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ آسانی سے گزر رہا ہو، کیونکہ دنیا میں جو فی الحال صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ جو چل رہے ہیں، لیکن سیریا میں بھی اگر آپ نگاہ ڈالیں تو ادھر لگ رہا ہے بظاہر طور پر کہ اسرائیلی جو پلان تھا، مقاصد تھے، وہ بظاہر طور پر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے شروعات ہوئی سیریا کے ساؤتھ سے، اور جہاں پہ اسرائیل نے یہ ایک شوشہ چھوڑا کہ ہم جو دروز عرب مائنورٹی ہے سیریا کی، اس کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اس سچویشن سے ہٹ کر شمال کے اندر، لطاکیہ کے اندر جو میڈیٹرینین پہ پورٹ پڑتا ہے سیریا کا، اس پہ ہیتے شے جو احمد الشرع ابھی حال ہی کے اندر ایک عرب کانفرنس کے اندر بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کا کیا پلان ہے، کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ سب چیزیں ٹرمپ کر دی ہیں، کیونکہ ہیتے شے کے کچھ لوگ جاں بحق بھی ہوئے ہیں لطاکیہ کے اندر، اور اب بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ ایک طرف تو یہ نومبر سے دسمبر تک انہوں نے اساد کو ہٹا دیا، مگر اب یہ بھی تاثر ہے کہ اساد ماسکو میں بیٹھ کر اس چیز کو مائکرو مینج کر رہا ہے، کس طریقے سے، کہاں، کیسے، یہ سب چیزیں۔ تو احمد الشرع جو پہلے الجولانی کہلاتے تھے، ان کی قیادت کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات پائے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہا ہے، لو لیول بندہ جو ریلیز ہوا اپیرنٹلی باگرام ایئر بیس جیل سے اور بھاگا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ملوث تھے۔ اب ایسی بھی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے جو اس انسیڈنٹ کو جو ہوا 26 اگست 2021 کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حقانیوں کے ساتھ، اب سراج الدین حقانی کے ساتھ فار ایگزامپل۔ تو اس کے اوپر تھوڑی کلیریفیکیشن کی میرے خیال سے ضرورت ہے، کیونکہ دارالعلوم حقانیہ سے پچھلے، میرا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے، آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کریکشن موجود ہے تو مجھے وہ پرووائڈ آپ کریں، مگر میرا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے کہ پچھلے 20 سے 30 سالوں میں، ایٹ لیسٹ 30 ایئرس کے اندر 55 سے 60 ہزار لوگ گریجویٹ کیے ہوں گے دارالعلوم حقانیہ سے، جس کے سربراہ تھے مولانا سمیع الحق، اور ان کی شہادت کے اوپر، اب وہ کن سرکمسٹانسز کے اندر ان کا انتقال ہوا، وہ قتل ہوئے، وہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مگر ان کی جب میت نکلی اور ان کو دفنایا گیا دارالعلوم حقانیہ میں، تو کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس رپورٹ کے اندر کچھ سال پہلے کی ان کی میت سے، اور خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا تاثر تھا۔ Their way through, and it's hard to control the crowds as they try to get a glimpse of the man that was a mentor and educator to many. Samiul Haq was no ordinary man. He liked to call himself the father of the Taliban, as many of the leadership of the Taliban was educated here in this madrasa. The
Darul Uloom Haqqaniya has a very significant place in Pakistan. It was founded in 1947 by the father of Maulana Samiul Haq, and it has educated thousands, tens of thousands of people across this country and beyond. And his influence in Afghanistan was manifested many times when the Pakistani government and establishment used him to reach out to the Afghan Taliban much later. His role in the Afghan jihad is also very significant. And with his passing is the passing of an era for the politics and geopolitics of Afghanistan and Pakistan. To his followers, Samiul Haq was a saint. To his detractors, he was anything but. It is this legacy that will be contested for many more years after Samiul Haq is buried. तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये है कि 55 से 60 हज़ार लोग ग्रेजुएट किए होंगे दारुल उलूम हक्कानिया से, और उन सब ने हक्कानिया अपने नाम के साथ नहीं लगाया होगा या हक्कानी अपने साथ के नाम के साथ नहीं लगाया होगा, जैसे मौलाना समीउल हक या उनके जो अभी सपोर्ट बेटे जो शहीद हुए हैं एक और हमले के अंदर, और वो भी बात कर रहे थे कि चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, जिस दिशा पे या जिस रुख पे निकल पड़ी हैं, तो अंदाज़ा आपको खुद हो जाना चाहिए कि क्या डायनामिक्स हैं इस पूरी सिचुएशन में, और किधर से कहाँ चीज़ आगे बढ़ती हुई जा रही है. मैं जानता हूँ कि हमारी गुफ्तगू कहीं और से शुरू हुई थी, लेकिन जो डायरेक्शन जिस तरफ जा रही है, क्योंकि एसेंशली पाकिस्तानी क़यादत ने एक आइडिया बेचा अपने हैंडलर्स के थ्रू ट्रम्प को कि हम आपको एक तोहफा देते हैं, एक शाइनी ऑब्जेक्ट देते हैं जो उनके कब्जे में था कम से कम 2 से 2.5 साल में तक, अबाउट 2.5 years तक वो एसेट जो आप कह लें शरीफुल्लाह जो भी उसका नाम था वो उनके कब्जे में था. और इन्होंने इस वक्त ऑफर किया क्योंकि ट्रम्प को कोई चीज़ ऐसी चाहिए थी कि वो ब्रांडिश कर सकता कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, तो उसने ये चीज़ और शुक्रिया भी अदा कर दिया. लेकिन अब जब प्रेशर आ रहा है, दोबारा एक पेंडुलम स्विंग हुआ है और फीडबैक आई है कि यार ये तो चीज़ आपको एक टोपी बनाने की कोशिश की गई है, तो ये दोबारा मेरे ख्याल से जो मेरी रीडिंग है इस वक्त, क्योंकि मैं बहुत मोहतात तरीके से इसे देख रहा हूँ और अभी मैं हाल ही में डीसी भी होके आया हूँ, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि किस तरीके से चीज़ें पीछे काम कर रही हैं, मगर अब तो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं. आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अपना ख्याल रखें अगली बार तक, और ऑफ कोर्स दुआ करें. ये एक बड़ा मुबारक और बरकतों वाला महीना है जिसके अंदर शायद हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, शायद ये जो बददुआएं हैं पाकिस्तान पे लगी हुई, ये अल्लाह हमारी मदद करे. अल्लाह हाफिज़.